नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है हकूक़ और फ़राइज़ की जंग जारी है। ख़वातीन किसी भी मुआशरे का एक अहम जुज़ है। ख़ातून अज़ल से अब तक मौजूद थी और रहेगी। एक ख़ातून मुआशरे में किस तरह किरदार अदा करती है, आप अगर मुआशरे में देखें, अपने ख़ानदान में देखें, औरत बेटी, माँ, बहन और बीवी के रूप में आपके गिर्द मौजूद रहती है। लेकिन जब हम उनके फ़राइज़ की बात करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक उनके फ़राइज़ हैं, लेकिन उनके हकूक़ पे आजकल बहुत बात हो रही है, और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन की जो हुनरमंद ख़ातून हैं, जो दूर दराज की ढोक में है, गोठ में है, उसके हकूक़ की बात हो रही है। हम देखेंगे कि कितने हकूक़ उसको मिल रहे हैं। उस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं, आम आदमी क्या कहते हैं, और वो हुनरमंद ख़वातीन ख़ुद क्या कहती हैं। आइए नाज़रीन, उन्हीं से बात करते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, मैडम सईदा मेरे साथ है, सिंध के दूर दराज इलाके से यहाँ पे इस्लामाबाद में आई हैं। हुनरमंद ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे। मैडम, आज की जो हुनरमंद ख़ातून है, मसाइल तो उसके बहुत ज़्यादा हैं, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? बेहतरी यही है कि हमारे गांव में तो गुर्बत बहुत है, तो उस वजह से ये औरतें जो हमारे ये स्टॉक लगाए हैं, तो उस वजह से उनकी आमदनी में फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए हमारा यही है, हमारा जो टीआरडीपी का काम कर रहे हैं वो भी इसी पे काम कर रहे हैं, औरतों की भलाई। औरतें जो घर में बैठ के वो काम कर सकती हैं, और वो कुछ काम ऐसे हैं जो रिलियाँ बनाती हैं, टोपी अजरक का काम करती हैं, और मुख्तलिफ़ काम होते हैं उनके, वो घर बैठे वो काम करती हैं और सेल करती हैं, तो उनसे उनको फ़ायदा मिलता है। ये तो हम हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, उसकी एक इनफरादियत ज़रूर है, लेकिन आपने घर का एक पूरा निज़ाम चलाना है, तो उसके लिए तो आज के दौर में आपको जदीद खतूत पे काम करना होगा, नई मशीनरी लानी होगी, हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। हुकूमत की मदद की ज़रूरत तो है, मगर वहाँ तक हुकूमत पहुँचती नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में तो इतनी नहीं है कि सहूलतें कि वो वहाँ तक पहुँच सकती। इसीलिए हमारी अपील है उनसे कि हमारे गांव तक आएँ, हमारा काम देखें, और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ये काम है वो आगे जाए। आपका गांव कौन सा, को गांव के बारे में बताएं। जी, हमारा गांव सेन्यानी लाखेर है, जो केन शाह खिरपुनाथन शाह तालका है, और ज़िलो दादू में है हमारा गांव। आज की ये जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, वहाँ पे हुनरमंद ख़वातीन को, लोगों को, हुनरमंद को आगे बढ़ाना है, जदीद खतूत पे बात करनी है, एजुकेशन भी देनी है। आप क्या समझते हैं कि उस पे काम हो रहा है? जी, यकीनन उस पे काम हो रहा है, और हुकूमत पाकिस्तान की फ़ेडरल सतह पे और तमाम सूबाई हुकूमतों की भी इसके अंदर बहुत सारी काविशें हैं। हुकूमतें जो हैं वो फ़ेडरल सतह पे पॉलिसी के तहत, एहसास प्रोग्राम के तहत, और इसी तरह से सूबाई हुकूमतें जो हैं अपनी अपनी हुकूमती जो गुर्बत के ख़ात्मे की पॉलिसियाँ हैं
صحت سے متعلق پالیسیاں ہیں یا تعلیم اور ہنرمندی سے ریلیٹڈ پالیسیاں ہیں خواتین کی، اس پہ کافی سارا کام کر رہی ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کام میں حکومتوں کو اب یہ ادراک ہو چکا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر اس کام کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. ہماری خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، بہت اہم جز ہیں، اور ان خواتین کو کارآمد بنانے کے لیے گھریلو سطح پہ اور معاشرتی سطح پہ تعلیم، ہنرمندی اور یہ ترقی کا سارا عمل جو ہے اس میں ان کی موجودگی اور شمولیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یا ہنرمندی اور روزگار کے شعبے میں بات کریں تو ہماری جو پارٹیسپیشن آف لیبر فورس ریٹ ہے وہ کم ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع کم ہیں. تو چونکہ آبادی بڑی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جس جدت کی ضرورت تھی وہ جدت ہم اختیار نہ کر پائے، تو لہٰذا ہمیں یہ مسائل اتنے بڑے بڑے اپنے سامنے نظر آتے ہیں. لیکن یقینی طور پہ حکومتیں تواتر سے اس پہ کام کر رہی ہیں، اور آج کل اس میں یقینی طور پہ کافی پچھلے 8-10 سالوں سے جو ہے نا ایک متواتر کام ہو رہا ہے. آج کی جو نئی نسل آ رہی ہے، پڑھی لکھی ہے، اس کام کو سمجھتی ہے، اس ایسٹ کو سمجھتی ہے، بہتری کے لیے کیا کیا کریں؟ اس بہتری کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کلر کمبینیشنس ہیں، ہماری آج کل کی جو ڈیمانڈس ہیں اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ ہمارے جو آرٹیسنس ہیں، یہ کام تو بہت نفیس اور بہت محنت سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو کیسے اس دور میں اس کو کون سی چیلنجز آ رہی ہیں، اور ابھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو اس میں کام تو بہت محنت سے ہوا ہے، لیکن جب یہاں پر ہم آئے ہیں تو مارکیٹ ٹو مارکیٹ ڈفرینٹ ان کے آ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے، اس میں اگر آپ کو یہ کلر ہوتا تو ہم اور زیادہ بہتر ہوتا. تو ہم اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. ہنر تو ان کے پاس اور بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو ہمیں اب ٹیکنالوجیز اور ماڈرن کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے. اور یہ وہ عورتیں ہیں جو گاؤں لیول پر اور گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی تھیں، اور آج ان کا ہنر ہم اسلام آباد تک لے کر آ گئے ہیں. اب ہمیں یہاں پر آ کے یہ پتہ چلا ہے کہ اب ہمیں ان پہ جو ہے کلرز، فیبرک، اور ان پہ ہمیں کام کرنا چاہیے جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. آپ کے پاس میڈم کس طرح کی چیزیں ہیں اور کہاں کی بنی ہوئی ہیں؟ جی، یہ ہمارے پاس ایپلک کا کام ہے، اور یہ ہم سندھ سے آئے ہیں. اسٹال لگایا ہوا ہے، تھردیپ کی طرف سے ہیں ہم. یہاں پہ اسٹال لگایا، کل سے ہم نے یہ لگایا ہوا ہے. اور یہ پورا کام عورتیں جو ہمارے پیچھے کام کر رہی ہیں ایپلک ورک کا، ان کا لے کر آئے ہیں یہاں. اور وہ جو ہے مختلف جگہوں پہ یہ ہمارے اسٹال لگتے رہتے ہیں. اور یہ ہم جہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کام ہے یہ کون سا کام ہے، کس علاقے کا کام ہے، اور کیا چیز ہے یہ جو بنے، ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل کریں. یہ جو کام ہے ایپلک کا کام ہے، یہ ہم سندھ سے لے آئے ہیں، سندھ حیدرآباد سے نا. خاص طور پہ کون سے ضلعوں میں ہوتا ہے؟ یہ سندھ میں جو ہے حیدرآباد میں ہوتا ہے، سیون میں ہوتا ہے، مانجھند میں ہوتا ہے. یہاں پر بہت ہوتا ہے یہ کام. کیا کچھ ہے آپ کے پاس؟ سر یہ ڈرائی اونین ہے، یہ جو بنانا چپس ہے، یہ اونین پاؤڈر ہے، یہ جو امچور پاؤڈر ہے، یہ سر کھویا ہے، شوگر فری کھویا ہے جو کسی بھی سویٹ ڈش میں، فالودہ وغیرہ میں یوز ہوتا ہے. یہ وہاں پہ خواتین بناتی ہے. اور یہ چیز ہے، یہ جو پنیر ہے، اس کا سالن بھی بنتا ہے. اور یہ اپنا یہ پیزا کون سے علاقے میں، سندھ کے کس کے؟ یہ سر سندھ کے تھر کے علاقے سے ہے، اور یہ سندھ کے جو ٹنڈوالار اور میرپور ڈسٹرکٹ سے یہ ہے. اور سر یہ دیسی گھی ہے جو کاؤ کا ہے، جو زیادہ جس کی آج کل ڈیمانڈ بھی ہے. یہ کاؤ کا دیسی گھی گھر میں خواتین بناتی ہے. اس کی مارکیٹنگ وغیرہ کے لیے ہم نے یہ جو سر اچار ہے، آم کا اچار، یہ بھی گھر میں خواتین بناتی ہے. سر جو یہ ہم پہ پروڈکٹ لے کے آئے، اس کا مین پرپز یہی ہے کہ ان کی مارکیٹنگ کرنا، یہ ان کا جو ہے نا آگے ان کو بینیفٹ ہو، جو ہمارے یہ اسمال مائکرو انٹرپرائزز جو بینیفیشریز ہیں ان کو آگے لنک اپ کروانا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سندھ کے دیہی علاقوں میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل سر، یہ دیہی علاقوں میں ہوتے ہیں. یہاں کھانوٹ جو ہے وہاں پہ یہ بلوچی برتھ بنتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا یہ سیل پہلے نہیں ہوتے تھے، اب وہاں پہ سیل بھی ہوتے ہیں. اور بلوچی برتھ کے تو کافی ورائٹیز ہوتے ہیں جو بناتے ہیں، آپ کے سامنے پڑے ہیں. مطلب کھانوٹ ہے، شاوے سے، آمری ہے، وہاں سے یہ سب بنتے ہیں. ہمارا خود آباد گاؤں ہے چھوٹا سا، اس گاؤں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آج اسلام آباد یہاں بیٹھی رہوں گی اور میری چیزیں یہاں لوگ دیکھیں گے. اور جن چیزوں کو ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی، ہم اتنی محنت سے بناتے تھے لیکن گھروں میں ہی ہم یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے. لیکن آج جب اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بھی حق ہیں، ہمارے بھی رائٹ ہیں، اور ہمیں بھی اپنا حقوق مل رہا ہے. جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہے.
बड़े ज़बरदस्त किस्म के पौधे आपके स्टॉल पे, क्या कुछ है इधर? जी सर, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन इन सिंध, जो यूरोपियन यूनियन का फंडेड प्रोग्राम है। और ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो दादू एंड जामशोरो सिंध के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें चल रहा है। तो हम जो काम करते हैं वो दो तरह के हमारे कंपोनेंट्स हैं। एक है हमारा न्यूट्रिशन स्पेसिफिक और दूसरा है हमारा न्यूट्रिशन सेंसिटिव। तो न्यूट्रिशन सेंसिटिव जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो फरवरी 2018 से चल रहा है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मॉड्यूल है। हमने बाकायदा फार्मर फील्ड स्कूल्स बनवाए हैं गाँव में। हम दादू की 2 तहसील्स में ये प्रोग्राम कर रहे हैं न्यूट्रिशन सेंसिटिव। उसमें हम फार्मर फील्ड स्कूल, ये एक मॉडल है, इस तरह का हम मॉडल बनवाते हैं गाँव में। और हम फार्मर्स की भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स किस तरह से आप करते हैं। और हथरादू जो हाथ का बना हुआ कंपोस्ट होता है वो भी हम उनको सिखाते हैं कि ये किस तरह से बन सकता है और इसकी क्या वैल्यूज़ है, इससे आपको कौन सा फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह से फिर हमने जो है ना वो अल्टरनेट वाटर सप्लाई स्कीम्स भी बनवाई हैं। वो इसका मकसद ये होता है कि जिस गांव में वो जो गांव हैं जो बिल्कुल डिप्राइव्ड हैं, बिल्कुल जो हैं वो वहाँ पे पानी की भी कमी है और कंटामिनेटेड वाटर है, वो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं साफ़ पानी, तो हमने वहाँ पे अल्टरनेट वाटर सप्लाई स्कीम्स भी दी हैं। मरकज़ में भी बिल्कुल ये इस तरह के, जैसे हम देखें हमारी ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो काम कर रही है सिंध में, लेकिन यहाँ पे जो हम आए हैं ये स्टॉल्स वगैरह लगाए एग्जीबिशन, ये एक हमें एंट्री पॉइंट है कि हम वहाँ की जो औरतें हैं जो काम कर रही हैं उनको यहाँ पे लेके आएँ और वो जो कर रही हैं वहाँ पे और दूसरी औरतों के लिए वो यहाँ पे आके रिप्रेजेंट करें। तो ये एक कड़ी है। हम ये इस तरह के जो एग्जीबिशन हमारा थरदीप इदारा इधर कर रहा है, तो हम इन चीज़ों को प्रोमोट करेंगे आके मरकज़ में, ताकि ये पूरे पाकिस्तान को पता चले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट और इंसानी हुकूक के लिए कितना काम कर रही है। मैम, ये ख़वातीन के हकूक़ की भी हम बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात, और ख़ास तौर पे बच्चियों को पढ़ाने की, क्या कहेंगे? सर, इसमें इस तरह से है कि जैसे आप यहाँ पे हमारी किताबें देख रहे हैं तो ये एक अवेयरनेस का भी हमारा है, क्योंकि 2002 से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ख़वातीन के हवाले से हम अपना पिछला काम भी दिखा रहे हैं और आगे जो हमारा आने वाला है उसको भी हम लेके चलना चाह रहे हैं। इसमें जो हमारा है वो 11 साल से लेके 45 साल तक की उम्र की औरतें जो स्कूलों में नहीं जाती उनको तालीम दी जाती है बेसिकली, और ताकि उनको अपने हकूक़ के साथ साथ अपने फ़राइज़ का भी पता चले, क्योंकि हकूक़ और फ़राइज़ दोनों जो हैं वो इक्वल ही चीज़ है कि उनको पता चले कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारे फ़राइज़ क्या हैं। और साथ में उसमें ये होता है कि हम उनको सिर्फ ये किताबें ही नहीं पढ़ाते, साथ में हम उनको सेशंस करवाते हैं। मिसाल के तौर पे हेल्थ को लेके सेशन कि माँ और बच्चे की हेल्थ के हवाले से किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, ग़िज़ा के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से हमारा ये सारा प्रोग्राम जो है इसके इर्द गिर्द घूमता है। हम बात कर रहे हैं एक हुनरमंद ख़वातीन की, ख़वातीन के हकूक़ की, ख़ास तौर पे देही इलाके की, दूर दराज की, गोट की खातून, ये पीछे मुझे नज़र आ रहे हैं, इस तरह बच्चे, ख़वातीन जिनकी तालीम की और हकूक़ की ज़रूरत है। हुकूमतें कोशिश कर रही हैं, आप कैसे देखते हैं? देखें, हमने ये जो आज ये प्रोग्राम 2 दिन का लगाया है, इसका पर्पज़ ही यही है कि जो ख़वातीन, पर्टिकुलरली फोकस हमने ख़वातीन को किया है, तो ये जो दूर दराज इलाकों में हैं इनके पास जो एक्सपर्टीज़ है वो उसको एक्सप्लोर करना है, उसको एग्ज़िबिट करना है। सो उस हवाले से ये हमने जो एग्ज़िबिशन लगाया है, रूरल एरियाज़ में स्किल्स मौजूद है, उनके पास टैलेंट भी है, बट जिसको है ना कि भाई उस एक्सपर्टीज़ को, उस स्किल्स को प्रोमोट करके दुनिया को दिखाना है, दैट इज़ द मिसिंग लिंक। ठीक है ना? तो उसमें यह है कि भाई आप मार्केटिंग करें उनकी प्रोडक्ट्स को, जो मार्केट में डिमांड है उससे कैटर करने के लिए वो चीज़ आप प्रोड्यूस करें। सो दैट व्हाट वी आर डूइंग, TRDP उनके स्किल्स, जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उसमें प्रोमोट कर रही है, उसको कंपेटेबल बना रहे हैं मार्केट से। दैट इज़ द थिंग दैट वी आर डूइंग। हकूक़ जो ख़वातीन के हैं, मौजूदा हुकूमत भी उस पर बड़ी काविश कर रही है, और ख़ास तौर पे देही इलाकों में इन हकूक़ को कैसे मुंतकिल करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना होगा? सर, आपने बहुत बड़ी बात की। हकूक़ जो है ना, मुआशरे में जब ओवरऑल मुआशरा जस्टिस पे बेस्ड होता है, फैज़ अहमद फैज़ साहब से उनकी जो है वो सिस्टर इन लॉ एक दफ़ा क्वेश्चन कर रही थी कि हमारे मुल्क में ख़वातीन की एम्पावरमेंट के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में आपका क्या ख़्याल है।
تو فیض صاحب نے جواب دیا تھا کہ دیکھو جس معاشرے میں مردوں کو حقوق نہیں ملتے تو وہاں پر جو قدرے کمزور طبقہ ہے عورتوں کے حقوق، تو ان کے حقوق پہ ہم بات کہاں شروع کریں گے. ایک تو سب سے براڈر ایشو جو ہے نا کہ سوسائٹی کو جسٹ بیسڈ بنانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور جو خاتون ہے آپ دیکھیں کہ UN کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 80% جو ہے جو ہماری لیبر ہے جو ہاتھ کا کام ہے وہ خاتون کر رہی ہے. آپ کے گھر کی کچن چلانے میں اور اوورال ایک گھر کی اکانومی کی رننگ میں آپ کی خاتون کا کام 80% ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے گھر میں جو جانوروں کی دیکھ بھال ہے وہ خاتون کر رہی ہے. آپ کے گھر میں جو کیئر سروس ہے گھر کے بیماروں کو دیکھنے کا وہ خاتون کرتی ہے. آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں ان سب کو سرو کرنا خاتون کا کام ہوتا ہے. محلے کے لیول کے اوپر جو شادی بیاہ جو بہت ساری سائلنٹ سروسز ہیں وہ آپ کی خاتون کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کے محلے یہ سارے فرائض ہوئے تو حقوق کہاں گئے؟ یس آپ جب تک اس دنیا میں حقوق کے اوپر کوسچن زیادہ کیا گیا ہے کہ حقوق کہاں سے ملیں گے، جب تک آپ ڈیوٹی والوں کو نہیں پکڑیں گے جن کی ڈیوٹی کن کی ہے. پاور ہولڈرز جو ہیں دے آر ڈیوٹیفل، دے آر ڈیوٹی باؤنڈ. خاتون کو ایموشنل سپورٹ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. آج دنیا کہتی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے دنیا میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایموشنز کی ہے. انٹیلیجنس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے اتنی. انٹیلیجنس کو کہا گیا، پھر روحانیت کو کہا گیا کہ روحانیت کی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی رننگ میں، سسٹیننس میں. آج کہتے ہیں کہ دنیا کی اچھی صحت کو بحال رکھنے میں اور چلانے میں ایموشنز کی کنٹریبیوشن ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ 110% کنٹریبیوشن آپ کو عورت دے رہی ہے. ایموشنل سپورٹ آپ کو عورت دے رہی ہے. وہ ایموشن گھر میں آپ کا بندہ دفتر سے تھکا ہارا جاتا ہے تو وہ عورت یا بیٹی کے روپ میں یا بہن کے روپ میں یا ماں کے روپ میں یا بیوی کے روپ میں وہ ایموشنل سپورٹ بندے یا بندی جو بھی باہر کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں گھر میں جو بھی موجود خاتون ہے وہ ایموشنل سپورٹ عام طور پہ میل ممبر سے نہیں مل رہی ہوتی، وہ فیمیل ممبر سے مل رہی ہوتی ہے. دیکھیں ڈیوٹیز لوگ اپنی یہ جو سائلنٹ ڈیوٹیز ہیں نا خاتون کو، چونکہ آج تک اس کی ان ڈیوٹیز کو ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا ہے. ہم نے مونیٹائز کیا ہے اس کام کو جو باہر ہو رہا ہے، ہم نے اس کام کو مونیٹائز نہیں کیا جو گھر کے اندر ہو رہا ہے، جو محلے میں ہو رہا ہے، جو ایکچولی آپ کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر چیزوں کی بقا میں اور چیزوں کے کام کرنے میں یہ سائلنٹ کنٹریبیوشن ہے. آپ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے. یہ لوگ خود شاید اپنی جو ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں. ایک خاتون آپ دیکھیں چائلڈ ریئرنگ کے لیے، چائلڈ بیئر کرنا خاتون کا کام ہے. بریسٹ فیڈ کرنا قدرت نے اس کو دے دیا، چائلڈ ریئر پیدا کرنا اس کو قدرت نے دے دیا. یہ وہ 3 سال ہیں جو خاتون جو ہے چاہتے نہ چاہتے اس نے سپورٹ کرنا ہے. اگر والد رات کو جاگتا بھی ہے تو بریسٹ فیڈ تو عورت نہیں کرنا ہے. آپ کے ماں کی گود میں بچہ پرورش پاتا ہے. آپ دیکھیں یہ نیچر نے آلریڈی ڈیوٹیز دے دی ہیں، معاشرے نے آلریڈی ڈیوٹیز دے دی ہیں. اور پھر گھر کی مینٹیننس میں، ملک کی مینٹیننس میں عورت کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ سائلنٹ کنٹریبیوشن ہے. پلیز ان سروسز کو مونیٹائز کریں. عورت کو فقط آپ ایموشنل سپورٹ سے خوش نہیں رکھ سکتے. اس کی سائلنٹ کنٹریبیوشن، ایک گھر ٹوٹتا ہے جب اس گھر کے بنانے میں ان بچوں کو پالنے میں ایک عورت کا کنٹریبیوشن شامل ہوتا ہے ایٹ ملٹیپل لیولز. سر ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی، اور جو نئی پود کو علم کی روشنی دینی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کام ٹھیک ہو رہا ہے اس میں؟ نہیں، جیسے میں نے ابھی یہاں بات بھی کی کہ اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک جو ہے خواتین کا خاص طور پہ دیہی علاقوں میں تعلیمی معیار کافی پیچھے ہے، اور اس میں جو سرکاری اسکول ہیں ان کے جو خاص طور پہ ٹیچرز کی کوالٹی ہے اس کو جب تک ہم بہتر نہیں کریں گے تو وہ معیاری تعلیم خواتین کو خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں اور دیہی علاقوں میں نہیں مل سکے گی. تو گورنمنٹ نے ابھی اس میں سنگل نیشنل کریکولم انٹروڈیوس کیا ہے، اور آگے اب کوشش ہے کہ اساتذہ کی ٹریننگ کر کے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ بچیوں کو اچھی تعلیم دے سکیں. خواتین کے حقوق بالکل جی ان کا بیسک رائٹ ہے، ہیومن رائٹ. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دے آر پارٹ آف اٹ. ہم نے جو بات کی ہے یا جو تعلیم کا خاص طور پہ میں بات کروں گی کہ صرف تعلیم دینا خواتین کو حق حاصل کرنے میں مدد نہیں کرے گا. فیمیل امپاورمنٹ از امپورٹنٹ. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ امپاورمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ جب تک نہیں ہوگی خواتین کو ان کا جائز حق نہیں ملے گا. میرے خیال میں جو سہیل صاحب نے بات کی کہ تعلیم میں جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے ہم لوگ جو کمیونٹی کی، جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہے، اس میں جو ایکسٹینشن ورکر ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور آئی ٹی از اے اپرچونٹی تاکہ جو ابھی تک غیر مراد یافتہ طبقہ ہے اس تک یہ بات پہنچے. سو وی آر ہوپ فل کہ جیسے ابھی انیشیٹو جا رہے ہیں، جیسے احساس پروگرام کا بھی ذکر ہو رہا تھا،
the future will be the good for particularly bridge up that gap between the disparity between the khawaateen and مرد حضرات. ایجوکیشن کے ساتھ جو میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں انٹیریئر کی، تو ان کو اگر سکلز دی جائیں، کیونکہ وہ اپنی ایجوکیشن کا ٹائم ابھی ان کا اگر پورا اس دوران وہ نہیں حاصل کر سکی ہیں اور اپنے ایجوکیشن کا ان کا 16 ایئر سے ابو ہو گئی ہیں، تو میرا خیال میں ایڈلٹ لٹریسی میں اگر ان کے ساتھ ان کو سکلز بھی دیے جائیں اور پھر وہ اپنی کچھ نہ کچھ اس میں نومیریسی بھی آ جائے گی، پڑھنا لکھنا بھی آ جائے گا. میرا تعلق کیونکہ میں کام کرتی رہی ہوں ان خواتین کے ساتھ کہ جن کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی رہی ہوں، تو میرا خیال میں جب تک خواتین کی اکنامکل اور ڈیسیجن میکنگ میں نہیں آئیں گی تب تک ایجوکیشن صرف ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی. یہ حق ہے خاتون کا، اس بچی کا جو اس دنیا میں آئی، کہ اس کو اس کا حق ملے. سوال یہ ہے کہ جن کے ذمے یہ فرائض ہیں کیا وہ پورے کر رہے ہیں؟ ازل سے لے کر ابد تک عورت نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. وہ ماں، بیٹی، بیوی، بہن کی شکل میں موجود ہے. کیا اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں ہم اس کے حق کا تحفظ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آج سے ہی سوچنا ہوگا کہ وہ بچہ جو ماں کی گود سے پرورش لے کے کڑیل جوان بنتا ہے تو وہ ماں اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے. حکومتیں، ادارے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے، لیکن اپنے مائنڈ کو ہم نے چینج کرنا ہے. عورت کے احترام کے لیے، اس کے حق کے لیے یہی وقت کی ضرورت ہے، یہی حکومتوں کا کام ہے، یہی انسانیت کا تقاضا ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو لوک ورثہ اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.